ناول بھول، رائٹر سہرش سونیا۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم سی لڑکی کی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جس کا نام تھا مہک۔ وہ بہت خوبصورت، سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جو اسی گاؤں کے ہی ہائی اسکول میں 8ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے بابا ایک روایتی کسان تھے۔ ان کی اپنی کچھ زمینیں تھیں جن پہ وہ کاشتکاری کرتے تھے اور ساتھ ہی اسپیئر پارٹس کی دکان بھی تھی جس سے ان کا گزر بسر بہت اچھے سے ہو جاتا تھا۔ وہ گاؤں کے سادہ لوگ تھے اور ان کی خواہشات بھی محدود تھیں۔ مراد اور ان کی بیوی سکینہ کو اپنی اکلوتی اولاد مہک کو تعلیم دلوانے کی بہت خواہش تھی اور وہ اپنی یہ خواہش مہک پہ پوری کر رہے تھے۔ آج کل کلاسز لیتے ہوئے مہک کو وائٹ بورڈ پہ میتھ کے سوالات سمجھتے ہوئے بہت دشواری ہو رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگ جاتا اور آنکھوں میں شدید جلن سی ہونے لگی تھی۔ مہک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ اس سب کا اس کی اسٹڈی پہ بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے والدین کو اپنا مسئلہ بتایا جس پہ وہ بہت پریشان ہو گئے۔ مہک کی ماں: کل ضرور میری بیٹی کو ہسپتال لے جانا۔ میں خود جاتا لیکن کل میری فصل کو پانی دینے کی باری ہے۔ اگر میں چلا گیا تو پھر بہت مشکل سے میری باری آئے گی اور اس بار فصل کو پانی دینا بھی بہت ضروری ہے۔ جی جی مہک کے ابو، آپ پریشان نہ ہوں، میں کل ضرور لے جاؤں گی اپنی چندا کو، وہ مہک کو پیار کرتے ہوئے ممتا بھرے انداز میں بولی۔ اگلے دن صبح ہی صبح مہک اور اس کی ماں گاؤں کی ایک اور بزرگ خاتون کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ بزرگ خاتون بھی ہسپتال سے اپنا چیک اپ کرواتی تھی، اسی لیے وہ اچھی طرح اس ہسپتال کے ڈاکٹرز اور ان کے ڈپارٹمنٹس میں بھی جانتی تھیں۔ 8 بجے تک وہ ہسپتال پہنچ چکی تھی اور کاؤنٹر پہ جا کے انہوں نے سلپ بنوائی اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بہت بڑا سرکاری ہسپتال تھا اور یہاں مریضوں کا ایک ہجوم تھا۔ کچھ لوگ سفارش پہ اور کچھ پیسے دے کر اپنی باری سے پہلے اندر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہے تھے کیونکہ یہ اس ضلع کا جانا مانا آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا۔ اس کا اپنا بھی کلینک تھا لیکن چونکہ فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ہسپتال سے ہی چیک اپ کروا لیتے تھے۔ مہک اور اس کی ماں اپنی باری کے آنے کا انتظار کرتی رہی جو کہ نہ آنا تھی اور نہ آئی۔ ایک لڑکا بار بار مہک کی طرف دیکھ رہا تھا اور جب مہک کی اس پہ نظر پڑتی تو وہ دلکشی سے مسکرا دیتا۔ مہک اس کی نظروں اور مسکراہٹ پہ بہت گھبرا رہی تھی کہ یہ کون ہے اور کیوں بار بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ کھینچ کے ماتھے کے نیچے تک لائی اور جھکی نظریں دوبارہ نہ اٹھائیں۔ وہ لڑکا مہک کی اس ادا پہ نثار سا ہو گیا۔ ڈاکٹر چھٹی کر کے کب کا جا چکا تھا اور مہک اور ان جیسے کئی سادہ لوگ اپنی باری کا انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ چلو مہک گھر چلیں، ادھر ہماری کوئی نہیں سن رہا، میں کل تمہیں اس ڈاکٹر کے کلینک پر لے آؤں گی۔ یہ کہہ کے سکینہ اور مہک اٹھ کے باہر جانے لگی تو وہ لڑکا اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ آنٹی، آپ نے چیک اپ نہیں کرایا؟ نہیں بیٹا، ہماری باری ہی نہیں آئی۔ سکینہ ایک سادہ عورت تھی، وہ اس لڑکے کی بات کا جواب دینے لگی۔ اچھا آنٹی، آپ ایسا کریں کہ یہ سلپ مجھے دے دیں، میں ادھر ہاؤس جاب کرتا ہوں اور ادھر ہی ہاسپٹل میں رہتا ہوں، میں کل آپ کی سلپ جمع کروا دوں گا اور پہلا نمبر آپ لوگوں کا ہی ہوگا۔ یہ سن کے سکینہ نے اس فرشتہ صفت لڑکے کو دیکھا اور اسے دعائیں دیتی سلپ اسے تھما دی جس پہ مہک کی امی کا فون نمبر، جو کہ اکثر مہک کے پاس ہی ہوتا تھا، درج تھا۔ مہک کی ایج اور نام اس لڑکے نے سلپ پہ دیکھ لیا۔ اس کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مہک کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چونکہ اس کی ایج ابھی اتنی نہیں تھی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر پہنچتے ہی سکینہ کا سادہ سا فون بجنے لگا۔ مہک، دیکھو بیٹا کس کی کال ہے۔ مہک نے دیکھا کوئی انجان نمبر تھا۔ اس نے موبائل سائلنٹ پہ لگایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اگلی صبح وہ پھر سے ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ آج بھی وہ بزرگ خاتون ان کے ساتھ تھی، ان کا بھی اپائنٹمنٹ تھا۔ مہک، تم ادھر بیٹھ جاؤ، میں ذرا خالہ کے ساتھ ہو آؤں۔ مہک چیئر پہ ٹک گئی اور ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے پھر سے کل والا وہی لڑکا اپنی طرف آتا نظر آیا۔ ہیلو مس مہک، ہاؤ آر یو؟ لیکن مہک نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور یوں ریئیکٹ کرنے لگی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مہک، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔
اسے اپنا نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا، جی آپ کا نمبر آنے والا ہے، ریڈی ہو جائیں۔ جی ویسے میرا نام انس ہے اور آپ بالکل مہک کی طرح ہیں، جو یہاں سے جا کے بھی میرے گرد حصار باندھے رہی۔ صبح کے انتظار میں اتنی لمبی رات نے میں کیسے کاٹوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ آپ کو دیکھنے کی تمنا میں میری آنکھیں بند ہی نہیں ہوئی۔ مہک کے معصوم دل و دماغ پہ یہ الفاظ زہر کی طرح اثر کرنے لگے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کل میں نے آپ کو کال بھی کی لیکن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ آج ضرور کیجیے گا ورنہ اگلے دن آپ کے گھر کے دروازے پہ ملاقات ہوگی۔ مہک بہت گھبرا گئی تھی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے، ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اتنے میں سکینہ بھی واپس آ گئی اور نمبر آنے پہ چیک اپ کروا کے وہ اس لڑکے کے انس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے دعائیں دیتی واپس چلی آئی۔ کتنا سلجھا ہوا بچہ ہے، اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو دے۔ سکینہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی۔ انس کی نظروں نے دور تک مہک کا پیچھا کیا تھا۔ پھر اس نے جینس کی پاکٹ سے فون نکالا۔ جی سر، کام ہو گیا، بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ وہ لڑکا کسی سے فون پہ بات کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کالز پہ کالز آ رہی تھی۔ مہک کشمکش کی کیفیت میں تھی کہ کال پک کرے یا نہ کرے۔ کئی بار بٹن پش کرتے اس کے ہاتھ لرزے اور اس نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ مہک نے باہر جھانک کے دیکھا، سکینہ اور مراد سو چکے تھے۔ مہک نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی تو دوسری طرف بے قرار سی آواز سپیکر سے برآمد ہوئی، ہیلو مہک۔ جی۔ اس کی آواز سن کے دوسری طرف گمبھیر سی خاموشی چھا گئی۔ مہک بھی خاموش تھی۔ انس نے دھیمی آواز میں شعر کہا، کتنے سادہ ہیں فقیروں کے عقیدے مرشد، بات کر لینے کو ملاقات سمجھ لیتے ہیں۔ اتنی دیر سے کیوں کال پک کی؟ میں بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ مہک خاموش ہی رہی۔ کچھ تو کہو نا مہک۔ کیا کہوں؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ نا، کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ وہ مہک کو بولنے پہ اکسا رہا تھا اور اس سب میں کامیاب بھی رہا۔ مہک اسے ہر بات بتاتی چلی گئی۔ اسے بھی انس سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سب باتیں جو وہ اپنے والدین سے نہیں کر سکتی تھی اب انس سے کرنے لگی تھی۔ مہک کو لگتا تھا اب اس کی تنہائی دور ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ انس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اس کے دل و دماغ پہ ہر وقت وہی سوار رہنے لگا تھا۔ سکینہ اور مراد غفلت کی نیند سوتے ہی رہ گئے۔ ایک دن انس نے کہا، مہک اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز اب تم آ جاؤ میرے پاس۔ انس کی بات پہ مہک کا دل کچھ اس انداز میں دھڑکا کہ وہ اپنے دماغ کی پرزور سرزنش پہ دھیان نہ دے پائی۔ میں کیسے آ جاؤں؟ میں آؤں گا نا تمہیں لینے، پھر ہم نکاح کر لیں گے اور ایک ساتھ خوشی خوشی رہیں گے۔ مہک کے دل کو پتنگے سے لگ گئے۔ بولو نا مہک، کیا تم راضی ہو اس بات پہ؟ لیکن میرے ماں باپ۔ مہک کے ماں باپ کہنے تک ہی انس نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ مان جائیں گے نا بعد میں، تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں دیکھ کے وہ سب بھول جائیں گے۔ لیکن آپ رشتہ بھی تو لا سکتے ہیں نا ہمارے گھر۔ ہاں لا تو سکتا ہوں، لیکن تمہارے ماں باپ اتنی جلدی تمہاری شادی کے لیے حامی نہیں بنیں گے اور میرے والدین بھی، کیونکہ مجھ سے پہلے میری بہنیں بڑی ہیں، پہلے ان کی شادی ہوگی۔ تم اپنے والدین کو بھیجو تو صحیح، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں۔ انس بات کو ٹال مٹول کرتا اس کا دھیان پھر سے باتوں کی طرف لگا چکا تھا۔ مہک تم آنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اپنے دل کی بات بتاؤ۔ میں تو آنا چاہتی ہوں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میں سب انتظام کر لوں گا، تم ایک بار آؤ تو صحیح۔ اچھا میں سوچتی ہوں کچھ۔ مہک جتنا سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ آخر کار مہک نے دل ہی کی سنی اور ماں باپ کا یہی سوچا کہ وہ مجھے معاف کر ہی دیں گے، آخر میرے سوا ان کا ہے ہی کون۔ مہک نے فیصلہ کر لیا تھا اور فون کر کے انس کو بھی بتا دیا۔ انس خوشی سے پاگل ہو گیا اور فوراً گاؤں بھی روانہ ہو گیا۔ مہک نے اپنے چند جوڑے جو اس کی ماں نے اس کے لیے سنبھال کے رکھے تھے وہ ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، چند ایک چیزیں اور بھی رکھی اور سکینہ اور مراد کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ گاؤں کا ماحول تھا، سب جلدی سو جاتے تھے،
سو مہک 12 بجے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ جس محبت میں سب جائز ہو جائے وہاں محبت جائز نہیں رہتی۔ مہک کی محبت اس کے نزدیک جائز تھی، لیکن ایک نامحرم سے محبت بھلا کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کو دھوکہ دے کر ان کی عزت کی دھجیاں اڑا کے مہک کو کہاں سے عزت اور وفا ملنی تھی، وہ بھی اسے جس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ انس اسے کسی فلیٹ میں لے کے آیا تھا اور کمرے میں بٹھا کے خود کب کا غائب تھا۔ انتظار کرتے کرتے مہک کو وہیں پہ نیند آ گئی۔ کسی انجانے لمحے سے مہک کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ اپنے قریب کسی اور کو دیکھ کے مہک کام کے رہ گئی۔ وہ اس کے باپ سے بھی بڑی ایج کا تھا شاید۔ کون ہیں آپ انکل؟ مہک کے اسے انکل کے کہنے پہ وہ شخص تلملا کے رہ گیا۔ دوبارہ انکل کہا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا لڑکی۔ وہ اتنی زور سے داڑا کہ مہک تھرا کے رہ گئی۔ منہ مانگی قیمت دی ہے میں نے انس کو تمہاری، ابھی نکاح خواہ آ رہا ہے اور نکاح کے بعد تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اگر انس کے بارے سوچا بھی تو سیدھی گولی ماروں گا تمہارے دماغ میں، سمجھی تم؟ مہک سکتے کی کیفیت میں تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ صبح جب سکینہ اور مراد جاگے تو باہر کا دروازہ کھلا دیکھ کے ان کا دل ہول سا گیا۔ مہک کی ماں، میں جاؤ مہک کو نماز کے لیے۔ سکینہ اندر آتے ہی پتھر کی ہو گئی، کیونکہ مہک کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ سکینہ پاگلوں کی طرح اسے سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن مہک کہیں نہ ملی۔ مراد اور سکینہ داڑے مار مار کے رونے لگے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، ورنہ اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کر دیتا۔ سکینہ، یوں کالک تو نہ ملتی ہمارے منہ پہ۔ آج سے وہ مر گئی ہمارے لیے، اس کا نام بھی تمہاری زبان سے نہ سنو، اور اگر لوگ پوچھے تو کہہ دینا کہ مر گئی، دفنا دیا اسے ہم نے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم بانجھ تھے، ہماری کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ سکینہ ہونٹ سیے بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے ماں کا دل تھا، وہ تکلیف میں بھی مہک کے لیے دعا گو تھی۔ مہک نے نکاح سے انکار کیا تو اس شخص نے مہک کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ آخرکار اسے سائن کرنے ہی پڑے۔ مار کھانے سے اس کے اعصاب شل سے ہو گئے تھے اور جسم درد کے مارے ٹوٹ رہا تھا۔ اسے تو کبھی کسی نے پھولوں کی چھری سے بھی نہیں چھوا تھا۔ وہ شخص اسے گاڑی میں ڈال کے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ اب وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے باندھ کے رکھ کہیں بھاگ نہ جائے، پہلے ہی ماں باپ کے گھر سے بھاگی ہوئی ہے بگوڑی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے ایک عورت کے قدموں میں پھینکا گیا تھا۔ مہک سسک اٹھی تھی۔ آئے ہائے، یہ کون ہے کمبخت، کتنی خوبصورت ہے، یہ ہماری بیوی ہے۔ ایاز خان گردن اونچی کر کے بولا، ہم کو پتا تھا تم ضرور کرو گے وہ دوسری شادی، لیکن یہ تو ابھی خود بچی ہے۔ ہمارے ہاں عمر نہیں دیکھی جاتی لڑکی کی۔ گل بھول گئی یہ بات؟ آج رات کو اسے دلہن بنانا ہے تم نے گل، اپنا شادی والا جوڑا اور زیور اسے دے دو۔ مگر یہ تو بیچاری زخمی ہے۔ گل نے زمین پہ پڑی بے جان سی نظر آتی مہک کی طرف اشارہ کیا۔ ہو جائے گی ٹھیک، مجھے وارث چاہیے اپنا جلد سے جلد۔ وہ نخوت سے بولتا ایک نظر مہک پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ گل نے ترہم بڑی نظروں سے مہک کو دیکھا تھا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پہ بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اسے ایاز جیسے درندہ صفت انسان سے بچا نہیں سکتی تھی۔ گل نے لکڑی کے صندوق سے ریڈ کلر کا بڑے سے گھیر والا بھاری بھرکم فراق نکالا۔ یہ ان کا روایتی ڈریس تھا، جس پہ موتی، ستارے، سکے اور نفیس سی کڑھائی کی ہوئی تھی۔ یہ فراق اس کی ساس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور گل نے اسے اپنے شادی والے دن پہنا تھا۔ پھر اس نے ایک پوٹلی سے چاندی کے زیورات نکالے۔ وہ ایک ایک چیز پہ حسرت سے ہاتھ پھیر رہی تھی، جو اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ چیزوں کی تو کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن ان سے جڑی یادیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ جب اس کا شوہر ہی دوسری عورت کا ہو چکا تھا تو ان چیزوں کی کیا وقت؟ ان کے علاقے میں عورت شوہر کی دوسری شادی پہ قطعی اعتراض نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو دلہن بنا کے ہی اس کے حوالے کرتی۔ گل بھی اب یہی کرنے والی تھی، لیکن اسے اس چھوٹی سی بچی پہ بہت ترس آ رہا تھا، جو اپنی نادانی میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی کہ اب واپسی ناممکن تھی۔ کیا ہوتا اگر ایاز اسے بیوی کی بجائے بیٹی بنا لیتا؟
لیکن وہی پرانی سوچ، اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی تو یقیناً اس لڑکی کی جتنی ہوتی۔ گل کونے میں بیٹھی سکری سمٹی تھر تھر کانپتی مہک پہ ایک نظر ڈالتی۔ اسے آج صبح کی مار پیٹ اچھی طرح یاد تھی۔ جب اسے انس نے اس شخص کے حوالے کیا تھا تب وہ اسے مار پیٹ ہی رہا تھا اور گالیاں بھی دیتا۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اتنا ظالم انسان اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ادھر آؤ۔ گل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ نہیں نہیں پلیز مجھے بچا لیں ان سے، آپ کو خدا کا واسطہ۔ مہک ہاتھ جوڑے گل کے سامنے سسک پڑی۔ چپ کر کے ہر کام کرتی جاؤ، ورنہ میں تو کیا تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا اس کے غضب سے۔ وہ تمہیں بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ادھر لایا ہے، ورنہ عورت تو میں بھی ہوں اس کی خاندانی بیوی۔ لیکن یہ خوشی اسے میں نہیں دے سکی، اس لیے خاموشی سے یہ سب پہن لو، وہ آنے والا ہے، تمہیں اسی طرح دوبارہ دیکھ کے بہت مارے گا تم کو۔ مہک کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے رہ رہ کے اپنی غلطی پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی ماں یاد آ رہی تھی اور جان سے پیارے بابا جان، جو اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی ہر بات پوری کر دیتے تھے، جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح رکھا، کبھی گرم ہوا تک نہ اسے لگنے دی۔ اور وہ ماں جو پہلا نوالا اس کے منہ میں دیتی، اس کے سارے لاڈ اٹھاتی، آج تک کوئی کام مہک کو نہ کرنے دیا تھا سکینہ نے۔ پتہ نہیں اس سب کے باوجود وہ کیسے ان کے اور اپنے ساتھ یہ سب کر گئی۔ انس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، اسے ابھی تک اس کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس ظالم دنیا میں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں، یہ بات مہک کو ٹھوکر لگنے کے بعد پتہ چلی تھی۔ اس نے وہ سب کچھ پہن لیا جو گل روا اسے پہناتی گئی۔ اس نازک سی لڑکی پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ گل کو اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا۔ ایاز خان گھر آ چکا تھا۔ کھانا کھا کے وہ گل اور مہک کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جب گل مہک کا ہاتھ تھامتی اسے ایاز کے سامنے لائی، ایاز خان کی شاطر نظریں مہک سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم اب۔ وہ مہک پہ نظریں جمائے گل سے سخت انداز میں بولا تو مہک نے گل کا بازو سختی سے تھام لیا اور روتے ہوئے ڈر کے مارے کانپ بھی رہی تھی۔ مہک کے انداز پہ ایاز خان نے اونچا کہکا لگایا تھا، کس کا سہارا لے رہی ہو لڑکی، جو خود میرے رحم و کرم پر ہے؟ پاگلوں کی طرح کہکے لگاتے آخر پہ وہ زور سے داڑا، چھوڑو اسے اور ادھر آؤ میرے پاس، میرے پاؤں دباؤ۔ گل اپنا بازو چلاتی اسے ایاز کی ہر بات ماننے کا نظروں ہی نظروں میں اشارہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ مہک لڑکھڑاتے ہوئے چلتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ایاز خان کے پاؤں پہ اپنے نازک سے ہاتھ رکھ دیے۔ کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جو غلاظت کے ڈیر پہ ہو؟ چچ چچ، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگتے ہوئے تم نے یہ سوچا تھا کہ وہ یوں تمہیں مجھے بیچ دے گا؟ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا اور مہک کو قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آج کے بعد اس گھر سے تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ اور یہ جوتے اتارو، آج کے بعد تمہارے پاؤں میں جوتا نہ دیکھوں۔ اس ڈر سے تمہاری نظریں زمین پہ ٹکی رہیں گی، کسی نامحرم کی طرف نہیں اٹھیں گی، سمجھی تم؟ جی۔ مہک اس کی ڈانٹ پہ سہم کے بولی، شاباش۔ گل بہت رحم دل عورت تھی، مہک کو ان کے وجود سے ڈھارس سی ملتی تھی۔ ایاز کا رویہ مہک کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ مہک کو مارنے پیٹنے لگتا تھا۔ وقت کبھی نہیں رکتا، اس کا کام ہے گزرنا، سو گزر رہا تھا۔ مہک ایاز کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ادھر سکینہ اور مراد باہر نکلنے سے بھی گریز کرتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ وہ دونوں چپ تھے، بالکل چپ۔ جب ان کی سگی اولاد نے ان کی عزت سرے بازار نیلام کی تو غیروں سے کیا شکوہ۔ آج شام سے ہی مہک کی طبیعت خراب تھی تو ایاز سینٹر سے کسی مڈ وائف کو بلا لایا۔ اس نے مہک کا چیک اپ کیا تو اس نے بچے کی پیدائش میں کافی دیر بتائی، لیکن ایاز نے اسے کہا کہ جب تک بچہ نہ پیدا ہو جائے وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ جس کا نام سلطانہ تھا وہ اسی علاقے کی تھی جہاں مہک کا اپنا گھر تھا، اس کے ماں باپ کا گھر۔ مہک کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ کچھ یوں گویا ہوئی، تم سکینہ کی بیٹی ہو مہک؟ مہک کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ جی ہاں، لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ تمہیں اس علاقے میں کون نہیں جانتا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔
اس شخص کی خاطر تم نے وہ سب کیا؟ اس کی خاطر؟ نہیں تو پھر؟ مہک نے من ہی من اسے ساری بات بتائی تو وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز باجی، آپ کے پاس موبائل فون ہے نا؟ میری ایک بات امی سے بات کروا دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ سلطانہ نے خاموشی سے سیل فون مہک کی طرف بڑھا دیا، جسے اب وہ بےتابی سے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ دوسری طرف کال ریسیو ہونے پہ مہک خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر کچھ دیر بول ہی نہ پائی۔ اس کی تیزی سے آتی جاتی سانسوں کی آواز سکینہ نے سن کے بخوبی پہچان بھی لی تھی۔ اماں، اماں، میں مہک بات کر رہی ہوں۔ سکینہ کے ساتھ کمرے کے دروازے پہ کھڑے ایاز نے بھی مہک کے یہ الفاظ بخوبی سنے تھے اور دروازہ زوردار انداز میں دھکیلتا اندر آیا تھا۔ بے حیا عورت، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میری اجازت کے بغیر فون کرتی رہو؟ کس سے پوچھ کے کال کی؟ بتاؤ۔ وہ مہک کو ظالموں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اس لیے تمہارے عاشق سے تمہیں نہیں خریدا تھا کہ تم پیچھے رابطے کرتی رہو۔ مہک تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور وہ مارتا جا رہا تھا۔ آخرکار مہک کی چیخیں دم توڑنے لگی۔ سکینہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے زمین پہ جا گرا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ قریب ہی بیٹھے مراد نے جلدی سے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ دونوں کا دل اپنی اکلوتی اولاد کی حالت پہ تڑپ اٹھا تھا۔ مہک بالکل بے سدھ ہو چکی تھی۔ جب دیوار سے لگی ڈر کے مارے کانپتی سلطانہ نے آگے بڑھ کے اس کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی، جو بالکل ساکت تھی۔ وہ گل کی طرف افسوس سے دیکھنے لگی۔ یہ بچ تو جائے گی نا؟ گل نے کانپتی آواز میں سلطانہ سے پوچھا۔ یہ مر چکی ہے۔ سلطانہ کی رنجیدہ سی آواز پہ گل کے ساتھ ساتھ فون پہ موجود اس کے باپ نے بھی بخوبی سنی تھی اور دھڑام سے زمین پہ جا گرا تھا۔ سکینہ پاگلوں کی طرح اپنا منہ نوچنے لگی۔ وہ کبھی زور سے ہنستی اور کبھی زور زور سے رونے لگتی۔ کاش وہ کسی اجنبی پہ یقین نہ کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ کاش 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 زندگی میم کا ایک مختصر سا قصہ ہے، ملاقات، محبت، ملال اور پھر موت۔